عبادت ہے تو عبادت کی جمہور کے نزدیک کیا ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادت کرتے ہیں، صحابہ اس میں جس نے نفرت کا اظہار، کیا نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے. شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں. صرف جمہور کے نزدیک عبادت ہے 15 شعبان کی، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز. میرا اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں وہ بیان آ جائے گا. میسج ٹی وی والوں نے ایک انٹرویو لیا تھا اس پہ، اس میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے، پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے، نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ، چلو کوئی بات نہیں، اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. تو صرف ایک چیز ہے وہ، اور نہ اس رات میں تقدیر کے صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. تو صرف عبادت نہیں ہے، یاد رکھو. جمہور کا مذہب بہرحال یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اس کی فضیلت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے بتایا کہ لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان، نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ یعنی بندوں کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور مشاہن کے، سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جو کسی بھائی سے جھگڑا کیے ہوئے ہو. ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو خواہش نفس کی بنا پر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور حدیث حسن درجے کی ہے. سیل جامع صغیر میں 1819 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اس حدیث سے یہ بات تو معلوم ہوتی کہ اس رات میں سارے اہل ایمان کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادت کرتے، صحابہ اس میں عبادت کرتے. بعض تابعین سے اس طرح کی بات آئی ہے لیکن وہ دلیل بن نہیں سکتی، کیونکہ یہ صحابہ اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بتائیں اور پھر اس پر عمل نہ کریں، اس رات میں خاص عبادت کے لیے لوگوں کو ترغیب نہ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا بعض علماء نے اس کی تردید بھی کی ہے اور اس کو سختی سے رد بھی کیا ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس رات کو خاص نہ کریں عبادت کے لیے. ہاں اگر کسی کا معمول ہے وہ روزانہ عبادت رات میں کرتا ہے، اس رات کو بھی کرے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اس رات کو ہم عبادت نہیں کریں گے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس کا معمول ہے وہ اپنے معمول پر باقی رہے، لیکن جس کا معمول نہ ہو وہ کسی بہانے سے اس رات میں عبادت کرنے کی کوشش کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس رات شب برات 15 شعبان رات کو عبادت کرنا، صبح کو روزہ رکھنا، یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس بارے میں جتنی روایات آتی ہیں وہ صحت کے مقام کو نہیں پہنچتی. کسی کے دل میں آ سکتا ہے کہ ثابت نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کام اچھا، کام تو ثواب کا ہے، روزہ ہی رکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہوتا، صحیح حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچتا تو ہم اس پہ عمل کرتے. اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہ ہو اور انسان کوئی ایسا عمل کرے جس کو باعث اجر و ثواب سمجھے، تو وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے، زبان سے نہیں اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ کام اچھا تھا. نعوذ باللہ، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کے بتانا امت کو، یا آپ نے چھپا لیا. اور ایسا کہنے والا، عقیدہ رکھنے والا گمراہ انسان ہے. برات جسے کہا جا رہا ہے کیا حدیث سے ثابت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے، یہ برات لفظی عجیب ہے. جیسا کہ عید الفطر، کیا معنی ہے اس کا؟ عید جو فطر کی عید ہے، چونکہ فطرہ دیتے ہیں اس سے پہلے غریبوں کی مدد کرتے عید الفطر. عید الاضحیٰ وہ عید جس میں ہم جانور کو ذبح کہتے ہیں، یا یوم النحر کہتے ہیں اس دن کو، ذبح کرنے کا، خون بہانے کا دن. سگنیفیکنس ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا. اب یہ کیا ہے؟ لیلۃ البرات، شب برات. برات کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ نفرت کا اظہار کرنا.
جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر کہا براۃ من اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اپنے نفرت کا اظہار کرتے ہیں مشرکین سے، اور جب 4 مہینے گزر جائے حرمت والے تو پھر ان کو جو ہے چھوڑو مت، اگر یہ امن پہ آتے تو ٹھیک، نہ امن پہ آئے تو پھر ان کو جہاں پاؤ، چونکہ اب جنگ کا اعلان تھا، یہ قتل کرو انہیں. تو یہاں برات کا اظہار کیا. اب یہ شب برات، اس کا معنی ہو رہا ہے کہ نفرت کے اظہار کرنے والی رات. اب یہ کیسی رات ہو سکتی ہے شریعت میں جس میں نفرت کا اظہار؟ کیا نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے؟ کیا اظہار کرنا ہے؟ کیا برات، کس سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ فرعون سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نمرود سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نہیں. اب لاجک دیکھیے، میں نے کہا نا ثابت چیز نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لیے ہر چیز لا لیتے ہیں. نہیں، بولے یہ ایسی رات ہے جس میں گناہوں سے برات کا اظہار ہے. میں نے کہا صرف ایک رات اور پوری زندگی کرتے رہو، پھر مطلب ایک رات برات کرو اور پوری زندگی چاہتے رہو گناہوں کو؟ نہیں، ویسا نہیں ہے. پھر کیا معنی ہے برات کا؟ کوئی سگنیفیکنس، کوئی اہمیت ہی نظر نہیں آ رہی. اس کے نام خود دیکھیے عجیب ہے. اور کہیں بھی قرآن میں اور کہیں بھی حدیث میں برات کا لفظ ہی نہیں یاد رکھیے کہ لیلۃ برات ہے. برات کا لفظ ایک بار آیا بس، وہ سورہ برات کے اندر، یا سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہ سورہ برات، اس کے علاوہ نہیں آیا ہے. تو شب برات اگر آپ کسی چیز کو نام دے رہے ہیں تو میرا ایک بنیادی سوال ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کس نے لیلۃ البرات کا نام سنا کیا کبھی؟ پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھا لیجیے. اور ذخیرہ اٹھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں 15 شعبان کا ذکر ہے نا، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں 15 شعبان. تو 15 شعبان بولیے نا، لیلۃ البرات کیوں بول رہے ہیں؟ تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی، عبادت کی ہوتی، جاگنے کی ہوتی تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو؟ عید الفطر کو نام دیا گیا، عید الاضحیٰ کو نام دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کو نام دیا جا رہا ہے، تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی 15 شعبان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے؟ سمجھ لیجیے ایک رات ہے، سمجھو شب قدر ہے، تو 21 رمضان کو ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 اور 29 ہو سکتی ہے. تو اس کا سگنیفیکنس ہے، تو ایک نام بھی ہے اس کا کہ بھائی لیلۃ القدر، تلاش کرو اسے، ہے نا. یہاں کیا ہے؟ نام ہی غائب ہے. کوئی حدیث کی ذخیرے میں بتا دے کہ رسول اللہ نے 15 شعبان کو لیلۃ البرات، شب برات کا نام دیا ہو. تو یہ نام بھی خود ساختہ ہے. جب نام خود ساختہ ہے تو باقی سب چیزیں سمجھ جائیے آپ کیا ہوں گی. پھر نام ہی خود من گھڑت ہے، ہمارا بنایا ہوا ہے. تو لیلۃ البرات، اب آئیے حدیث میں تلاش کرتے لیلۃ البرات کے تعلق سے کیا ہے.